الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ ضحیٰ کی تلاوت فرمائی گئی. قبل اس کے کہ ہم اس سورت کی تفسیر میں جائیں، ان آیتوں کا ترجمہ سن لیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے والضحیٰ، چڑھتے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑ دیا ہے اور نہیں آپ سے بیزار ہو گیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو علم سے بے خبر پایا تو آپ کو ہدایت کی رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو نادار پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا، بے نیاز بنا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس آپ یتیم کو نہ سختی کیجئے، یتیم پر سختی نہ کیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کیجئے، لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے. سورہ ضحیٰ، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چڑھتے دن کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی جب رات چھا جائے. اور جواب قسم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہیں اللہ آپ سے بیزار ہو گیا. یہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا تو بیچ بیچ میں وقفے سے کچھ
اوقات ایسے آئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب قرآن کا نزول ابتدائی میں شروع ہوا، نیا نیا قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت تو ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اللہ کے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی، اور بیچ میں بھی کچھ ایسے اوقات آئے کہ وحی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تاخیر وحی کا ایک واقعہ قرآن میں ملتا ہے کہ مشرکین مکہ یا یہود نے روح کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا، بھائی روح کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آپ کو جواب دوں گا بعد میں، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک آدھ واقعہ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر زخم لگا اور خون جاری ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی، انگلی ہی تو ہے، زیادہ سے زیادہ انگلی تو خون آلود ہوئی ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں زخم ہوا ہے، خون نکلا ہے، تو اس میں کیا غم ہے؟ تو اس ٹائپ کا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو جو راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بھی کچھ دن ایسے گزرے کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، وحی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ اللہ کے نبی کو طعنہ دیتے تھے کہ بھئی آپ کے پروردگار نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے پروردگار نے، آپ کے اللہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، وحی کا سلسلہ اب بند ہو گیا، اب نہیں آئے گی آپ پر کوئی وحی۔ اس طرح اللہ کے نبی کو یہ لوگ طعنہ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل فرما کر ان کو دندہ شکن جواب دیا ہے کہ چڑھتے سورج کی قسم، بیچوں بیچ جب دین کی روشنی کی قسم کھائی، اسی طرح رات کی قسم کھائی جب وہ بالکل اندھیری ظلمت اور اندھیری چھا جاتی ہے اور رات بالکل تاریک ہو جاتی ہے، تو کوئی عقل مند آدمی یہ کہتا ہے، آپ نے کبھی کسی کو سنا کہ بالکل سورج چڑھتا ہوا ہے، دن کی بالکل روشنی ہے، ایک دم برابر کی روشنی چھائی ہوئی ہے، تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا عقل مند انسان کہ بھئی اب رات سے اللہ خفا ہو گئے، رات سے اللہ پاک ناراض ہو گئے، اتنا خطرناک دن طلوع ہو گیا، اتنا خطرناک دن، اتنی روشنی آ رہی، اب رات نہیں آئے گی، کوئی انسان یہ نہیں کہتا۔ اسی طرح رات کے بارے میں کسی نے کہا کہ جب درمیانی رات ہو گئی اور ایک دم تاریکی چھا گئی، ظلمت چھا گئی، تو کوئی انسان یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ دن سے خفا ہو گیا، رات کے بعد دن تھوڑی آئے گی، دیکھو نا کتنا اندھیرا ہو گیا۔ تو جو اللہ ظاہر کے اندر رات کے بعد دن لانے پر قادر ہے اور دن کے بعد رات لا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے بارے میں ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کچھ دن وحی میں تاخیر ہو گئی تو اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اب وحی نہیں آئے گی؟ بھائی یہ تو طوفان سے پہلے کی شانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بعد میں وَلَلْآخِرَةُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہیں آپ سے بیزار ہوئے ہیں، آخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ پچھلا اگلے سے بہترین ہے، یعنی آگے میں جو آپ کو نعمت ملی ہے اب آگے چل کر ترقی کرتے رہوں گے، آپ ترقی کی معراج پر پہنچتے رہوں گے، تنزلی نہیں آئے گی، نعمت میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو آپ کو مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کفار سے، ان مشرکین مکہ سے، طعنوں سے آپ ہرگز غم میں مبتلا نہ ہوئیے۔ یہ وحی کی جو نعمت ہے اور وحی کی جو آپ کو نعمت مل رہی تھی یہ بند نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا اور خوب علوم و معارف وحی کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہونے والے ہیں۔ تو کچھ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کچھ مصلحت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر کچھ ٹائم تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک ترجمہ جو میں نے ابھی کیا کہ ترجمے میں کہ آخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے، یعنی دنیا کے اندر تو یہ لوگ دیکھ ہی لیں گے کہ بھئی اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو چھوڑ نہیں دیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیا ہے،
بلکہ دنیا میں بھی اللہ نے عزت دی ہے اور دنیا میں بھی اللہ عزت دے کر دکھائیں گے، اور وہی کا سلسلہ بعد میں شروع بھی ہوگا، اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتیں برسے گی دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ آگے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ اتنا دیں گے، اتنی نعمت دنیا اور آخرت میں دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، یعنی آپ کو آپ کی ہر مرغوب چیز اس مقدار میں عطا کی جائے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے آخرت کے اندر۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو اب آپ کو میں سناؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے تئیں کتنے مشفق تھے، کہ اللہ آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہونے والا جب تک میری امت کا ایک آدمی جہنم کے اندر ہوگا، اس وقت تک میں خوش نہیں ہوں گا۔ فرماؤ ہمارے نبی کتنے کریم ہیں، کتنے امت کے تئیں مشفق ہے، اور امت کا کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم سے متعلق تھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ جو میرا کہنا مانے گا وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو اللہ غفور رحیم۔ اور ایک آیت فرمائی جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادٌ، اگر آپ اللہ ان کو عذاب دے دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اتنے روئے ہیں اور آہو زاری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاتکالک کہ بھئی دیکھو بھی میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ پوچھا کہ میری امت کی مغفرت کی مجھے طلب ہے، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت میری امت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور اللہ نے پھر یہ کہلوا کر بھیجا کہ اپنے میرے محبوب سے جا کر کہہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بارے میں اور اپنی امت کے بارے میں زیادہ خفا نہ ہوئیے، اللہ ایسا معاملہ کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے اپنی امت کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کے تئیں اتنے مشفق ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کے بعد یہ تو اجمالی تذکرہ تھا کہ کفار کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمتیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی، بہت ساری نعمتیں ملے گی، اور آگے 3 مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، پھر آگے 3 ہدایتیں بھی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی مرغوب چیز کیا تھی؟ یہ تو نہیں تھی کہ مال دولت کی کثرت، اللہ کے نبی کی مرغوب چیز جس سے اللہ کے نبی خوش ہو جائے دنیا میں رہتے ہوئے یہی تھی کہ اسلام کس طرح پورے عالم کے اندر پھیل جائے، جگہ جگہ گھر گھر چپے چپے میں اسلام کیسے پھیل جائے، توحید کا پرچم کیسے لہرا جاوے اور دشمنوں پر ہم غالب آ جاوے، اور ہر ملک کے اندر جہاں دشمن بستے ہیں وہ ایمان والے بن جاوے، ایسی اللہ کے نبی کی فکر تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ مرغوب چیز تھی۔ اب آگے میں 3 خصوصی انعامات جو اللہ نے اللہ کے نبی پر فرمائے ہیں جن کا آیتوں میں تذکرہ ہے وہ بیان کرو۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ آپ پر سے اٹھا لیا گیا، آپ یتیم بن گئے، اور ابھی کچھ سال گزرے تھے ماں کا سایہ بھی دنیا سے چلا گیا، دوہرے یتیم بن گئے، ڈبل یتیم، ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ تو ولادت سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ کا انعام تھا اللہ کے نبی پر، اللہ کا احسان تھا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ کے دادا، آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، آپ کو سنبھالا دیا، آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی،
اور آپ کے دادا بھی زیادہ دیر تک دنیا میں نہیں رہے، 8 سال ایسا پوچھے، اتنے سال میں وہ بھی چلے گئے۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی کفالت کی ہے، آپ کو بڑا کیا، آپ کی پرورش کی، اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ اپنے صلبی بیٹوں سے، اپنے نسبی بیٹے سے، اپنے حقیقی بیٹوں سے زیادہ محبت اور زیادہ فکر کس کی کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ یتیم تھے اور آپ کو اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ دوسرا انعام اللہ کے نبی پر جو کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ہمارے نبی کے بارے میں ہم نے نہیں سنا، اللہ کے نبی تو امی تھے، اللہ کے نبی سے اللہ کو بہت بڑا کام لینا تھا، تو شریعت سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی شریعت سے بے خبر تھے، آپ کو اللہ نے ہدایت دی، آپ نے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے وہ علوم عطا فرمائے، وہ معارف عطا فرمائے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے پورے عالم کے اندر دین کو پھیلایا، علم کی روشنی کو پھیلایا، ہدایت کو پھیلایا۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ایک انعام کیا کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ نادار تھے، آپ نادار تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اور مالدار بننے کی شکل کیا ہوئی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ابتدا میں تو تجارت میں مزاربت کے طور پر انہوں نے معاملہ کیا کہ حضرت خدیجہ کا مال لے جاتے تھے ملکوں میں اور بیچتے تھے، جو کچھ نفع ہوتا تھا وہ ان کو اس طرح ملتا رہا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسے اخلاق پیش کیے کہ ان اخلاق کی وجہ سے حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنا سارا کچھ اللہ کے نبی پر نشاور کر دیا، سارا کچھ اللہ کے نبی کو دے دیا۔ تو اس طور پر اللہ کے نبی مالدار بھی ہو گئے، آپ مالدار ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ 3 خصوصی انعامات کا تذکرہ کر کے، اسی طرح اجمال کے اعتبار سے تو دنیا کی ساری نعمتیں کہ بعد میں آپ کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں، پچھلی ہر نعمت سے آگے آنے والی نعمت بدرجہ بہتر ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی ہدایت کر رہے، 3 ہدایتیں کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ اے نبی جی، آپ نے یتیمی کا دور دیکھا ہے، اتنی مجبوری اور لاچاری والا عالم ہوتا ہے، یتیم پر اللہ کے نبی کے واسطے سے امت کو بھی تعلیم ہے کہ اگر جس گھر کے اندر یتیم بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر سختی نہ کیجیے، اس کی دل شکنی نہ کیجیے، اس کے اموال کے اندر، اس کے مالوں کے اندر ایسا گڑبڑی والا معاملہ نہ کیجیے کہ اللہ کے یہاں پر وہ بہترین گھر ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ ہم برا سلوک کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور ایک ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ سائل کو نہ جھڑکیے۔ آپ نے ناداری کا دور بھی دیکھا ہے، تو آپ سے اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے اور ہمارے پاس بھی اگر کوئی سائل آتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ کچھ دے کر اس کو رخصت کریں، لیکن دے نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو جھڑکے تو نہیں، کم سے کم اس کو جھڑکے۔ ہاں کوئی سائل ہی ایسا ہو کہ تو دھپی لاؤ، مانگ کرتا اس کو منع کیا، حکمت سے سمجھایا، نرمی سے سمجھایا، لیکن ماننے کے لیے تیار ہے تو پھر ہلکی پھلکی آپ تھوڑی بہت سختی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی پہلی مرتبہ میں جھڑک دینا، بھائی دروازہ بند کر دینا، کچھ ایسے الفاظ نکال دینا، یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے سائل ہونا چاہیے۔ اور ایک آپ کے علم کے فائدے کے لیے بات بتاؤں کہ مانگنے والا خالی مال مانگنے والا نہیں ہوتا، جو بھیک مانگنے لوگ آتے ہیں، مال کا سوال کرتے ہیں، وہی سائل نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی علم کا سائل بھی علماء کے پاس آ جاوے، جاننے والے کے پاس آ جاوے تو اس کو بھی نہ جھڑکیے، ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ کسی سے کوئی سوال کریں گے، کوئی دنیا کا ماہر ہے، کوئی دین کا ماہر ہے، ہر ایک آدمی کو ایک نے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کے پاس جائے اور کوئی سوال کرے تو وہ تھوڑا سینہ پھلا کے کہتا ہے اور جھڑک دیتا ہے۔ ایسے
اس کی پیشانی پر ایسے اثرات ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آئی ایم سم تھنگ سمجھتا ہے، اس طرح جھڑک دیتا ہے، تو اس کو بھی نہ جھڑکیے۔ آپ کو اللہ نے علم کی دولت سے بہراور کیا ہے تو آپ علم کو پھیلائیے، دوسروں کو نفع پہنچائیے۔ اور ایک آخری ہدایت اللہ کے نبی سے کی جا رہی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے آپ پر کی، آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کیجیے امت کے سامنے۔ یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ کو اللہ نے علوم و معارف سے فیضیاب فرمایا تو آپ اس علم کو لوگوں تک اس کی روشنی کو پہنچائیے، اور ہر نعمت کا امت کے سامنے تذکرہ کیجیے، تاکہ احسان کرنے والے کا ہم شکریہ ادا کریں۔ شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہم پر کوئی انسان احسان کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو ہم اس کا مجلسوں میں تذکرہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کوشش تو یہ کریں ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں۔ مالی اعتبار سے تعاون کیا ہے تو کبھی موقع ہے تو ہم بھی اس کا تعاون کریں، لیکن اگر مالی استطاعت ہماری نہیں ہے تو کم از کم ہم اپنے قول سے، اپنی زبان سے لوگوں میں ایسے کلمات کہہ دیں تو کیا ہم بخیل ہو جائیں گے؟ اتنے بخلا نہ کرے، تعریف کرے اس کی، کبھی اچھا آدمی ہے، سخی آدمی ہے، اس نے میری ہیلپ کی تھی، میری مدد کی تھی، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ احسان والے کے ساتھ احسان کرے، شکر گزاری کا معاملہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کی نعمت کا تذکرہ کیجیے، تو ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس کی تو بے شمار ہم پر کروڑ نعمتیں ہیں، ہم اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں، امت کے سامنے اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، تو یہ بھی ایک طرح کی شکر گزاری۔ تو سورہ ضحیٰ کے اندر آج ہمیں یہی سبق سیکھنے کو ملا، یہی پیغام ملا کہ ہم سائل کو کبھی نہیں چھڑکیں گے، چاہے علم کا سوال کرنے والا ہو، چاہے دنیا کا سوال کرنے والا ہو، ہمارے بس میں ہو تو ہم دے دے، نہ ہو تو حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دے اور پیار محبت سے اس کو روانہ کرے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے انشاءاللہ سورہ لیل ہے، اس کا درس اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پیش کریں۔ صدق اللہ العظیم۔